سمندر کی تنہائیوں میں چھپا ہوا ایک عمارت جہاں پہ کام کرنے کے 32 کروڑ روپے ملتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیا یہ موت کو دعوت دینا ہے یا نہیں؟ ڈیڑھ سینچری سے پہلے زیادہ تر بوٹ بندرگاہ کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب جاتی تھی، جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے سمندر کے کنارے کسی اونچی جگہ پر آگ جلانا شروع کر دی، جس سے کیپٹن کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کنارہ نزدیک ہے۔ بہت ٹائم تک یہ کام چلتا آ رہا تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پر انسان تو جا سکتا تھا، لیکن بہت زیادہ ٹائم کے لیے وہاں پر رہنا امپاسبل تھا۔ زیادہ تر آگ بجھ جاتی تھی اور شپ کے کیپٹن کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس وجہ سے حادثوں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ تو پہلی بار فیروز آف الیگزینڈریا کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس آگ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں ایک آدمی رہ کر اس آگ کو بجھانے نہیں دے گا۔ تو الیگزینڈریا نے 280 BC میں بندرگاہ کے قریب ایک عمارت بنایا جس کی لمبائی 450 فٹ تھی اور اس کے سر پہ آگ جلایا جاتا تھا۔ اس آگ کی وجہ سے بندرگاہ پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے ان میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی، اور اسی طرح دنیا کا تالیسٹ اور سب سے پہلا لائٹ ہاؤس وجود میں آیا۔ دھیرے دھیرے لائٹ ہاؤس کا آئیڈیا کام کرنے لگا اور لوگوں نے لائٹ ہاؤس بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کنارے بنائے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر شپ سمندر کے درمیان چٹانوں سے ٹکرائے جاتے تھے، تو لوگوں نے دنیا کے خطرناک لائٹ ہاؤس بنانا شروع کر دیے۔ دنیا کا سب سے خطرناک لجومن لائٹ ہاؤس جو آخری سینچری میں فرانس میں بنایا گیا تھا، یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے درمیان ایک چٹان پہ بنایا گیا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے بریک سیمنٹ اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سمندر کی تنہائیوں میں سب سے خطرناک جگہ ہے جہاں کی سمندری طوفان ہارش کنڈیشن کسی کی جان لینے میں دیر نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ لائٹ ہاؤس کو بنانے میں 8 سال لگے ہیں۔ اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کا خطرناک ترین لائٹ ہاؤس قرار دیا گیا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس میں بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، اسی لیے کوئی یہاں پر ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حکومت نے لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینے کی لالچ دی، لیکن پھر بھی کوئی یہاں پر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح تنخواہ بڑھتے بڑھتے $1,15,000 تک پہنچی۔ اتنی زیادہ پیسوں کی وجہ سے لوگ اپنی جان کی داؤ کھیلتے تھے اور زیادہ تر لوگ اس میں مر ہی جاتے تھے۔ جب کوئی انسان ایک لائٹ ہاؤس میں جاتا ہے تو اس کے پاس نہ تو انٹرنیٹ ہوتی ہے اور نہ وہاں پر کوئی موبائل کام کرتا ہے۔ یہ سمندر کی تاریکیوں میں اتنا دور ہوتا ہے کہ یہاں پر ریڈیو بھی کام نہیں کرتا۔ ایک اکیلا انسان 40 دن تک اکیلا رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کے دماغ میں ہیلوسینیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے جسے یہ انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ اس کی کامیابی بن جاتی ہے اور وہ لائٹ ہاؤس میں سروائیو کر پاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی تنہائی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے جو ایک خطرناک چڑیل کی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمندر کے بیچوں بیچ بیمار ہو جاتے ہیں جہاں پر کسی بھی طبی امداد فراہم نہیں کیا جا سکتا، اور سمندر کی ہارش کنڈیشن اس انسان کو مار ڈال دیتا ہے، کیونکہ لائٹ ہاؤس سے کسی بھی طرح کنارے پر جانا ناممکن ہے۔ اسی لیے زیادہ تر خطرناک لائٹ ہاؤس کو آج کل بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج کے جدید دور میں سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم موجود ہے جو آسانی سے شپ کے کیپٹن کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو لائٹ ہاؤس سب سے زیادہ ضروری ہے، ان لائٹ ہاؤس میں آج کل آٹومیٹک سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کے اوپر آگ جلایا جاتا تھا۔ ٹائم کو بدلتے بدلتے لوگوں نے آگ کی جگہ پیٹرولیم کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس میں کیروسین آئل کو ایک لینس کے پیچھے جلایا جاتا تھا جو لیمپ کی لائٹ کو دور لے جانے میں مدد کرتا تھا۔ جب بجلی آئی تو لیمپ کی جگہ بلب کا استعمال کرنا شروع ہو گیا، جس کو جنریٹر اور بیٹری سے پاور ملتی ہے۔ جب بلب خراب ہو جاتا ہے تو ورکر صرف اسے تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ بلب بند ہونے پر ورکر کی تنخواہ سے پیسے کاٹے جائیں گے۔ ابھی تک دنیا میں صرف کچھ ہی لائٹ ہاؤس بچے ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں، باقی سب آٹومیٹک سسٹم سے جڑے ہوتے ہیں جو بندرگاہ سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ختم ہوتی ہے لائٹ ہاؤس کی کہانی۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔